ایک دوست نے اپنے دوست سے 3000 دینار کا قرض لیا. ہو سکتا ہے کوئی مقروض بیٹھا ہے, پریشان بیٹھا ہے, معاشی تنگی کا شکار بیٹھا ہے, گزارا پورا نہیں ہوتا. غور سے سنیے گا. اب 3000 دینار کا قرض لیا اور جب وقت آیا تو اس بندے کا کاروبار ختم ہو چکا تھا. قرض لینے والے نے مطالبہ کیا, اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے. اس نے معذرت کی, وقت مانگا. بہرحال قرض خواہ نے جب دیکھا کہ پیسے مل نہیں رہے تو اس نے قاضی کے یہاں دعویٰ کر دیا, کورٹ میں جا کے کیس کر دیا. قاضی نے بلایا اور بلا کر سوال کیا کہ پیسے دے دو. اس نے کہا کہ حضور مجھے میرے پاس ابھی پیسے تو نہیں ہے, کچھ ٹائم دیا جائے. تو قاضی نے 1 مہینے کی مدت, 1 مہینے کا جو وقت ہے وہ اسے دے دیا. اب 1 مہینے, غریب آدمی تھا, کام کاج تو ختم ہو گیا تھا, اور 3000 دینار اس زمانے میں اٹس ناٹ اے اسمال اماؤنٹ, وہ بڑا اماؤنٹ تھا. اب اس نے کیا کیا, سوچا کہ اور کوئی طریقہ تو نہیں ہے, لیکن علماء نے لکھا ہے کہ شاید اس نے کہیں پڑھا تھا یا علماء کرام سے سن رکھا ہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے, جس بندے پر کوئی مصیبت یا پریشانی آ جائے تو وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے, کیونکہ درود پاک مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے اور رزق کو بڑھاتا ہے. اب اس نے کیا کیا, اس نے سوچا اور تو کوئی آسرا نہیں, صبح سے شام ڈیلی درود پاک پڑھنے لگا, مسجد کا ایک کونا پکڑ لیا. اب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں 27 دن گزر گئے, 27 days کنٹینیو درود پڑھتا رہا. 28ویں رات آ گئی. رات خواب میں اس نے دیکھا کہ اسے کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے, اے بندے تو پریشان نہ ہو, اللہ تعالیٰ کارساز ہے, تیرا قرض ادا ہو جائے گا. تو علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جا اور اسے کہہ دے کہ قرض ادا کرنے کے لیے تجھے 3000 دینار دے دے. آنکھ کھلی تو امید تو بندھی, لیکن پھر خیال آیا کہ اگر میں وزیر کے پاس جا کر کیا کہوں گا کہ مجھے خواب میں ایک آواز آئی ہے, آپ مجھے پیسے دے دیں. ایسے تو کوئی مدد نہیں کرتا. 28واں دن بھی گزر گیا اسی تذبذب میں, لیکن 28ویں دن بھی درود پاک جاری رکھے. اب جب 29ویں رات 29th نائٹ آتی ہے تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے. عاشق رسول کی قسمت جاگ اٹھی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے, فرمایا کہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ, وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا. اب جب آنکھ کھلی تو ویری ہیپی, بہت خوش. مگر پھر خیال آیا کہ علی بن عیسیٰ وزیر نے اگر کوئی نشانی طلب کر لی تو میں اس کو کیا بتاؤں گا. خواب میں نبی پاک تشریف لائے, لیکن کوئی ایویڈنس, کوئی پروف کوئی بھی جا کے کہہ سکتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے. اب یہ اور کنفیوژن. آخری دن وہ بھی گزر گیا, آخری رات آ گئی, صبح جانا تھا عدالت میں, 30 دن پورے ہو رہے تھے. اس رات جب سویا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں دوبارہ تشریف لے آئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جانے کا فرمایا تو عرض کی, حضور فدا کا امی و ابی, میرے ماں باپ آپ پر قربان, حضور کوئی دلیل یا علامت چاہتا ہوں تاکہ پتہ تو چلے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ بات سچی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تحسین فرمائی, گویا خوش ہوئے اور فرمایا کہ علی بن عیسیٰ اگر کوئی دلیل مانگے نا تو اسے دلیل یہ دے دینا کہ آپ نماز فجر کے بعد کسی سے بھی کلام کرنے سے پہلے 5000 مرتبہ درود پڑھتے ہیں. اور یہ راز جو ہے یہ آپ جانتے ہیں, رب جانتا ہے, اور کرامن کاتبین جو آپ کے اعمال لکھنے والے فرشتے وہ جانتے ہیں, اور کوئی نہیں جانتا. اب صبح آخری دن ہے, عدالت میں بھی جانا ہے, یہ پہنچ گیا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس. عاشق رسول تھا, پورا مہینہ درود پڑھنے میں گزارا. سنو اے وہ اسلامی بھائیوں جو پریشان ہو, جو مصیبت میں ہو, جو ٹینشن میں ہو, آج غور سے سنو. اب علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جب وہ پہنچا تو علی بن عیسیٰ نے کہا بتائیے کیسے آنا ہوا. کہا میں آپ کے لیے پیغام لایا ہوں. کہا کس کا پیغام لائے ہو؟ کہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لایا ہوں. کہا اچھا, ارشاد فرمائیے کیا پیغام ہے؟ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں 3000 دینار کا مقروض ہوں, میرا قرضہ ادا کر دیجئے. اب اس علی بن عیسیٰ نے کہا کہ کوئی نشانی بھی ہے آپ کے پاس؟ آپ کہہ تو رہے ہیں ٹھیک ہے, کوئی ایویڈنس؟ کہتا خالی ہاتھ نہیں آیا, نشانی بھی لے کر آیا ہوں. میرے آقا ہی نے نشانی بتائی ہے, اور نشانی یہ ہے کہ آپ روزانہ کسی سے بات کرنے سے پہلے فجر کی نماز کے بعد 5000 بار درود پڑھتے ہیں.
یہ راز آپ جانتے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے، اور اعمال لکھنے والے فرشتے جانتے ہیں۔ اچھا ذرا غور کریں کہ وہ وزیر بھی کیسا عاشق رسول ہوگا، مرحبا یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا اس نے۔ جو 5000 روزانہ درود پڑھتا ہوگا وہ کوئی عام آدمی تو نہیں ہوا نا، یعنی وہ بھی نبی پاک علیہ السلام سے کتنا محبت کرنے والا، وہ تو خوش ہو گیا، اس کی تو لاٹری نکل گئی کہ نبی پاک کی دربار میں میرے درود قبول ہو گئے۔ اپنے حجرے میں گیا، واپس آیا، اب 3000 دینار نہیں، اس وزیر نے اس عاشق رسول کو پہلے تو 3000 دیے کہ حضور یہ تو نبی پاک کا حکم تھا، آپ کا قرض ادا کرنے کے لیے پیش کرتا ہوں، میرے آقا کا حکم سر آنکھوں پر یہ لیجئے، اور 3000 برائے کرم اور لے جائیں، اپنے بال بچوں پر خرچ کیجئے، 3000 مزید لے جائیں، کوئی کاروبار وغیرہ شروع کرے، اور ایک وعدہ بھی کرے، قسم دے کر کہا کہ آئندہ زندگی میں جب بھی کوئی کام پڑے بلا روک ٹوک میرے پاس آ جانا، آج سے تم میرے بھائی ہو، میرے آقا کا پیغام میرے لیے لائے۔ اب یہ بندہ جو 3000 دینار کا مقروض ہے، اب عدالت پہنچا تو کیونکہ وہاں تو سب کو پتا تھا یہ بندہ کلاش ہو گیا ہے، کوئی کام ہی نہیں تھا اس کے پاس، everybody expecting over there، سارے لوگ تقریباً وہاں یہ سوچ رہے تھے کہ یہ آئے گا تو اس کے پاس ہونا ہی کچھ نہیں، گرفتار ہی ہونا ہے۔ اس نے جاتے ہی 3000 دینار جو ہے وہ قاضی صاحب کو دے دیے۔ تو قاضی نے کہا کہ یہ تو کدھر سے لے آیا، تم نے تو کہا تھا میں کنگال ہوں، مفلس ہوں، یہ کدھر سے آئے؟ وہ اب گویا عاشق رسول نے زبان قال سے نہیں زبان حال سے کچھ اس طرح کہا ہوگا، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اب اس نے بڑی عدالت میں سارا واقعہ سنایا کہ میرے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں، میں تو درود پڑھتا رہا، میرے آقا نے کرم فرمایا اور یہ پیسے مجھے مل گئے۔ اب اس زمانے کے لوگ کیسے ہوتے تھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قاضی جو ہے کتابوں میں لکھا کہ وہ اس نے واقعہ سنانا اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے اور واپس آئے اور آ کر کہتے ہیں سارا ہی ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے، یہ 3000 دینار لو، میں تمہارا قرضہ ادا کرتا ہوں۔ اب یہ ساری سٹوری وہ بھی دیکھ رہا تھا جس نے مقدمہ کیا ہے، جس نے کیس کیا، وہ کہتا ہے کاغذ قلم لاؤ، میں بھی اپنے آقا کا غلام ہوں، میں اس سے قرضہ ہی معاف کرتا ہوں۔ اچھا اب قرضہ معاف ہو گیا تو قاضی نے جو پیسے دیے تھے نا، تو اس نے کہا حضور اب یہ اپنے پیسے واپس لے لے، یہ تو قرضہ ہی ختم ہو گیا، اس نے معاف ہی کر دیا۔ قاضی بھی کیسا عاشق رسول، کہتا ہے جو پیسے میرے آقا کے نام پہ نکالے میں نے واپس نہیں لینے، وہ تم ہی رکھ لو۔ اب غور کیجئے، وہ شخص جو ایک رات پہلے اس پوزیشن میں تھا کہ صبح پیسے نہ دینے تھے تو جیل جانا تھا، اب اپنے بچوں کی طرف جا رہا ہے مگر 12000 دینار لے کے جا رہا ہے۔ جبھی تو شاعر کہتا ہے دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ ہمیں درود پاک سے سچی محبت ہونی چاہیے۔ اے وہ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ پریشان ہیں، اگر دکھی ہیں، اگر بیمار ہیں، اگر کسی ذہنی اور جسمانی تکلیف میں مبتلا ہیں، درود پاک پڑھیے اور لو لگا کر پڑھیے، محبت کے ساتھ پڑھیے، تصور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، پھر دیکھیں کیسے کرم کے دروازے کھلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔